اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر و احسان ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ گروہ مہذبیہ کینیڈا پچھلے 9 ہفتوں سے دینی ورچوئل اجتماع انعقاد کر رہی ہے اور آج اسی سلسلے کا 9واں سیشن ہے، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک سلسلہ فرائض ولایت پر چل رہا ہے جو ہمارے قوم مہدویہ کے مرشدین اکرام ہم سب کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کا میں حضرت پیو مرشد مولانا حضرت سید علی مرتضیٰ فراز مجتہدی میاں صاحب قبلہ مخاطب فرمائیں گے۔ آئیے آج کی اس محفل کو آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں خیرت کلام پاک کے لیے حافظ قاری محمد زبیر خان صاحب کو کہ وہ اپنی خیرت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ قاری محمد زبیر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے حافظ و قاری محمد زبیر خان صاحب جو اپنی خیرت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز فرما دیتا ہوں مرشدنا مولانا حضرت سید علی مرتضیٰ فراز مجتہد میاں صاحب قبلہ کو کہ وہ ہم سب کو آج کی اس محفل کو مخاطب فرمائے. مرشدنا مولانا حضرت سید علی مرتضیٰ فراز مجتہد میاں صاحب قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین والسیدین العظیمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حاضرین، عالی جناب حضرت الحاج مرحوم فقیر سید یعقوب باخر منظور اسحاقی اعلی مقامہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا، کاش کے باقر کا یہ ارماں بر آئے، غلام سمجھے اسے فقرائے مہدی. یہ باخر منظور صاحب کا کلام ہے جو ابھی عرض کیا گیا ہے. اس کے معنی ہیں، وہ فرماتے ہیں کاش کے باقر کا یہ ارمان بر آئے، غلام سمجھے اسے فقرائے مہدی. یعنی ان کا یہ ارمان رہا کہ فقرائے مہدی انہیں اپنی غلامی میں منظوری عنایت فرمائے. تو فقرائے مہدی کا جو مقام ہے وہ توکل کی وجہ سے. یہ فقراء کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار فقیر میں اور بھیکاری میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا بھیکاری وہ ہے، فقیر وہ ہے جو زمانے کو ٹھکرا دے، بھیکاری وہ ہے جسے زمانہ ٹھکرا دے. مطلب یہ کہ توکل اس فقیر کا جو عنوان ہے، یہ توکل ہی ہے جو فقیر کو فقیر بناتا، اور توکل ہی ہے جو مہدویت کی روح ہے. تو آج کے اس مضمون میں جہاں جہاں تک اس فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سے سب سے پہلے تو
इस्तकबाल माह रमज़ान पर, यानी माह रमज़ान की नज़दीकी पर तहे दिल से ये नाचीज़ सबको इस बात की मुबारकबाद देता है कि सहरियों वाली सुबह आने को है, इफ्तारों वाली शाम आने वाली को है, रोज़ों के दिन के उजाले रूनुमा होने वाले हैं और सहरी के पकवान की रातें शुरू होने वाली हैं और इफ्तार की तैयारी की शाम शुरू होने वाली है। तो इस मुनासिबत से अगर कोई शख्स माह रमज़ान के ऊपर गौर करे तो ये तवक्कल ही का संदेशा देता है। ये महीना माह रमज़ानुल मुक़द्दस तवक्कल का एक ऐसा फव्वारा है, एक ऐसा आबशार है, एक ऐसा गुलजार है कि सारी दुनिया में हर कौम इस महीने की अजमत, रोजे की माहियत और हर कौम इस रोजे की नजीर बयान करती है, तारीफ करती है। वजह क्या है? जब इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि सरकार बताइए कि रोजा बादशाहों के लिए क्यों है, तो फरमाया कि रोजा बादशाहों के लिए इसीलिए है ताकि बादशाहों को पता चले गरीबों की भूख क्या होती है। फिर पूछा गया कि सरकार बताइए कि गरीबों के लिए रोजा क्यों, तो फरमाया गरीबों के लिए इसीलिए है ताकि गरीबों में तवक्कल बढ़ जाए, भरोसा बढ़ जाए खुदा पर, उनका ईमान मजबूत हो जाए। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तुम सादिकीन के साथ रहो। तो सादिकीन वो हैं जो तवक्कल करते हैं, और तवक्कल असल में महदवियत तवक्कल है, तवक्कल इस्लाम है, तवक्कल ईमान है। करबला के शोहदा ने तवक्कल पर अपने सर को निसार फरमाया, खुदा ताला की जात पर उन्होंने तवक्कल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कल किया अल्लाह की जात पर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने फर्जंद की कुर्बानी का फरमान सुनाया तो उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने फर्जंद को राह खुदा में निसार करने रजामंद हुए, और अल्लाह ने उनके तवक्कल को मंजूरी देकर जन्नत से एक ज़बीहा भेज दिया। क़यामत तक इस कुर्बानी को अजीम कुर्बानी के नाम से कुरान मजीद में दर्ज फरमाया गया। तो एक दुम्बे को कुर्बान करने वाले के तवक्कल को हमने सलाम किया। हर बकरीद को, हर बकरीद के साथ खुतबे को, ईद की नमाज को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आयात सुनाई जाती हैं कि जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाया, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम इमामा, ये तमाम दुआएं तवक्कल की वजह से आज हर ईद की नमाज में सुनाई जाती हैं और रोजमर्रा की नमाज में ये आयात कुरान मजीद में दर्ज हैं। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कल ही है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और उस दुम्बे को कुर्बानी देकर हर बरस अपने अपने घरों में लोग कुर्बानी देते हैं, तो वो तवक्कुल को सलामी है। वो कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल को सलामी कि बादशाह नमरूद उनके खिलाफ, उनका घराने के अफराद उनके खिलाफ रहे, वो घराने के जो उनसे पुराने मिला करते थे, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ झोंक दिया और जिब्राइल अमीन आए और सुनाने लगे कि सरकार इजाजत दें तो मैं अपने एक पर से इस आग को बुझा दूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, मेरा खुदा जानता है क्योंकि मैं उस पर तवक्कल करता हूं, अगर वो चाहे तो बुझा दे
نہ چاہے تو میں رضامند ہوں اس کے فیصلے کا، خدا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ گر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مطلب خدا ہے، بخشیں گا تو بھی منظوری ہے، نہ بخشے تو بھی اسی کی خدائی ہے، جو خدا کے فیصلے میں شامل ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ توکل۔ اب دیکھیے کہ توکل اور مہدویت کا تعلق کیا ہے، کہ ایک دمبے پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھری چلایا، جنت سے آنے والے اس دمبے کی قربانی کو ہم نے سلامی دی ان کے توکل کی وجہ سے، اور ایک کنبے پر امام حسین نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا میں اپنے تمام کنبے کو راہ خدا میں نچھاور کیا، اور نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ، نثار کرنے کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ خدا پر توکل کیا ہوتا ہے، کہ پانی نہیں تھا توکل تھا، کھانا نہیں تھا، کربلا میں یزید نے سب کچھ روک دیا تھا، توکل تھا، گھر کے تمام افراد بھوکے پیاسے، حتیٰ کہ 6 مہینے کے فرزند آپ کے امام علی اصغر وہ بھی توکل میں ہے، بڑے فرزند امام اکبر وہ بھی توکل میں ہے، پھر بھتیجے امام قاسم وہ بھی توکل میں ہے، اور پورے توکل میں شہید ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں امام زین العابدین۔ اب امام زین العابدین کے بیٹے ہوتے ہیں امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہوتے ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے 22 بیٹے ہوتے ہیں، تو 22 بیٹوں میں سے 8 بیٹے آ جاتے ہیں ہند کو، 8 بچے چلے جاتے ہیں فارس کو۔ فارس سے مراد ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگستان، ترکمنستان اور افغانستان۔ ان کی اولادیں وہاں پر مجلسیں انعقاد کرتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ عرب اور میسوپوٹیمیا کے درمیان رہ جاتے ہیں۔ اب وہ پورے 22 بچوں میں سے اللہ نے ایک بیٹا دیا امام اسماعیل، ایک بیٹے امام اسماعیل سے اور ایک بیٹے ہوئے حضرت امام نعمت اللہ۔ امام نعمت اللہ کو ایک پوترے ہوئے امام خضر، ان کے پوترے ہوئے امام موسیٰ، ان کے پوترے ہوئے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے مہدی علیہ السلام، اور مہدی موعود علیہ السلام کے پوترے حضرت شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ عنہ، شاہ یعقوب حسن ولایت کے پوترے بندگی میرا شاہ قاسم مجتہد گرو، شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کے پوترے حضرت قاسم ثانی، حضرت قاسم ثانی رحمت اللہ علیہ کے پوترے ابجی میاں شہید، ابجی میاں شہید کے بھائی کا جو گھرانہ ہے اس سے یہ فقیر جانشین۔ اور مہدویت میں توکل اس بات سے ظاہر ہے کہ جب یزید نے پورے گھرانوں کو ختم کرنے کے لیے کربلا میں 72 اہل بیت اطہار سادات بنی ہاشم کے شہزادوں کو اس نے اس ہستی سے مٹانے کے لیے کربلا کا وہ کیا پہرا، اور اس پر پانی روک دیا اہل بیت پر، لیکن جتنے ولی آئے، جتنے امام آئے، اور جتنے خلندر آئے، جتنے مجذوب آئے، جتنے بزرگان دین آئے، پھر اسی گھرانے سے آ گئے۔ تو اللہ پر اس گھرانے کا توکل ہے کہ اللہ نے اس گھرانے کی لاج باقی رکھی، کہ آپ کے سامنے اسی گھرانے کا ایک پھول کی پتی کی طرح حیثیت رکھنے والا ایک فقیر آپ سے مخاطب، اور ایسے کئی اللہ والے موجود ہیں۔ اگر آپ مشرق وسط میں جائیں، روس پر برسوں تک، صدیوں تک کافی سارا جو ہے وہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ معرکہ رہا، تو عثمانیہ خلافت پر وہ ہمیشہ یلغار کرتے تھے۔ کس پر؟
مومنین پر وہ ہمیشہ یلغار کرتے تھے۔ اب روس میں خدا کے فضل و کرم سے تمام مساجد عیسائیوں نے مسلمانوں کے نظر کر دی ہیں، حتیٰ کہ ان کے دارالخلافے کی سب سے بڑی جو گرجا گھر یعنی جو عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، وہ آج مسجد کا فیصلہ ہو گیا اس پر، اور اس پر ہزاروں لوگ نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کا توکل رہا کہ ایک اہل بیت کا گھرانہ روس پہنچا، اہل بیت کا ایک گھرانہ پہنچا بلخ، جس کو آج کے زمانے میں پروردگار عالم نے ایک امتیاز بخشا، اور ایک گھرانہ ہند آیا، اور باقی کے رہ گئے فارس اور عرب میں۔ تو یہ اہل بیت کے توکل پر مہدویت کہ ہندوستان میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا ایمان کی خوشبو آ رہی ہندوستان سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اتنے اللہ والے ہیں، اتنے اہل بیت ہیں، امام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتروں کی بہت بڑی اولاد، اس میں سے ایک مقام ہے گجرات کا جس کا نام ہے باڑی، وہاں پر بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ عنہ کے دادائیں پیدا ہوئے، اور جیون پور میں مہدی علیہ السلام کے دادائیں پیدا ہوئے، اور ان کے پردادائیں وہیں سے آئے عربستان سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ان 22 بیٹوں میں۔ تو ایک توکل سے آج امریکہ، تاج برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور یورپ کے ہر مقام پر اسلام پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آخر ان کا توکل کیا ہے، کہ مسلمان اتنے بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود، اتنے آرٹ جابز کرنے کے باوجود، اتنے انسکلڈ ہونے کے باوجود، اتنے انسیویلائزڈ رہنے کے باوجود اتنے خوش کیسے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہومیسائیڈ اگر ریٹ دیکھا جائے دنیا کا، تو سب سے زیادہ غیر مومن مقامات پر ہے، اور جو مومن مقامات ہیں وہاں پر ہومیسائیڈ ریٹ بہت نہیں کے برابر ہے۔ مطلب اسلام میں اللہ پر توکل ہی ہے جو انسان کو خودکشی سے روکتا، اور دنیا میں سب سے اگر کہیں پر خدا کا سب سے زیادہ توکل ہے تو وہ مومنین کے پاس۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ پر بھروسہ صبر کا دوسرا نام، اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر بہت کم دیا گیا۔ ساری دنیا میں صبر مسلمانوں میں، اور اس سے بھی بہت خاص صبر مسلمانوں میں سے سب سے کریم جو مسلم ہے وہ مہدویہ مسلم ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صبر دیا۔ وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ تمام مسلمانوں میں ہر نماز کی تنخواہ، لیکن مہدویوں میں تنخواہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا بھروسہ تنخواہ دینے والے پر نہیں بلکہ کائنات کو دینے والے پر۔ جو کائنات سب کو بانٹتا ہے وہ خدا، جو کسی کو تنخواہ دیتا ہے وہ ایک انسان۔ تو ہمارا رب انسانوں کا پروردگار ہے، ہم کسی انسان سے توجہ نہیں کرتے، ہم انسانوں کے پالنہار پیدا کرنے والے پروردگار سے جو ہے توجہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں توکل کا اگر صحیح عملی نمونہ کہیں نظر آئے گا یا صحیح مثال کہیں دینا ہو تو قوم مہدویہ میں ہی دی جا سکتی، کیونکہ بنا اللہ دیا کہ یہاں پر 3 دن کے فاقے میں بھی کوئی چیز منظور نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ دیا کہا جائے تو ہی منظور کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی طیب جو کہ بغیر کسی انتظار کے آ جائے وہ بھی بہت افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تنخواہ سے انسان کو انتظار ہوتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے تنخواہ اور وظیفے کو منع فرمایا۔ اب جو لوگ نیوزی لینڈ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ لوگ توکل کر رہے ہیں، کیوں؟ جو بھی ان کو ملا وہ اپنے پریواروں کو بھیج دیتے ہیں،
اور ان کو بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کما لیں گے. یہ توکل کی اہمیت ہے کہ انسان جمع نہ کرے, اس کو انسان اپنے ہمت کا حصہ نہ بنائے, بلکہ یہ سوچے کہ جو ہمت ہے وہ خدا سے, اور ہمیشہ خالی ہاتھ رہے. تو سب سے بڑے خالی ہاتھ فتح خواہ کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جن کو توکل ہے, وہ لوگ خالی ہاتھ فتح خواہ تھے. اور سب سے بڑے خالی ہاتھ کون ہیں؟ سب سے بڑے خالی ہاتھ مسلم. سب سے غریب کون ہیں اس زمانے میں؟ ان سویلائزڈ اور رورل نومیڈس, اور سب سے زیادہ ٹرائبل, سب سے زیادہ ٹریڈیشنل مسلمز. تو دنیا میں ریسرچ کیا ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ اتنے ٹرائبلز ہیں, اتنے نومیڈز ہیں, اتنے انسیویلائزڈ ہیں, اتنے انسکلڈ ہیں, لیکن ان کے اندر اتنی خوشیاں کہاں سے, اور ان کی آبادی میں اور ان کی جو راحتیں ہیں ان میں ہمیشہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ تو قرآن مجید پر اوروں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ توکل کی وجہ سے یہ لوگ اتنے خوشحال ہیں, اتنے کامیاب. اب جو لوگ تاج برطانیہ میں رہتے ہیں, میری مراد ہے انگلینڈ. انگلینڈ کو پرانی کتابوں میں برطانیہ کہا گیا اور خطبے کی کتابوں میں تاج برطانیہ کہا گیا ہے, کیونکہ وہاں کا تاج جو ہے دنیا کے 52 ممالک میں اس تاج کا فرمان جاری ہوتا تھا. جو وہاں کا بادشاہ کہہ دے تو 52 ملکوں میں وہ بات قبول کی جاتی تھی. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ تاج برطانیہ. اب تاج برطانیہ میں جو مومن ہیں وہ لوگ بھی خالی ہاتھ, کیونکہ جو ملتا ہے وہ یہاں بھیج دیتے ہیں, اور ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پر بھی خوشحال ہے, یہاں پر بھی خوشحال ہے. اور کماتے کیا ہے؟ چلیے بھائی, اگر کوئی زیادہ آمدنی والا ہے تو بہت خوش ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. گھنٹے سے کچھ نہ کچھ مزدوری کر کے کما لیتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں محنت کی مزدوری کرتے ہیں, جس کو موٹ مزدوری کہا جاتا ہے. موٹ مزدوری سمجھتے ہو آپ؟ اٹھا پٹخ, بہت زیادہ وزن کام, یا بہت زیادہ دشوار محنت. اور کچھ لوگ اسکلڈ محنت کرتے ہیں, جیسے کہ لکھا پڑھے کی, یا کچھ ایسے کہ جو آدھونک ہو, جیسے کہ کمپیوٹر سے کی جانے والی محنت. تو کچھ لوگ ہاتھ پیر کی محنت کرتے ہیں, کچھ لوگ کمپیوٹر کی محنت کرتے ہیں, لیکن دونوں میں مساوات. قوم مہدویہ میں کوئی کسی پر ناز نہیں رکھتا, کوئی کسی پر اپنا غرور نہیں چھاپتا. وجہ کیا ہے؟ توکل ہے. اس کو پتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں وہ بدل سکتے ہیں, اور ہم ہر حالت کے لیے, فقیری کے لیے بھی رضامند ہیں, امیری کے لیے بھی رضامند ہیں, غریبی کے لیے بھی رضامند ہے, ناداری کے لیے بھی رضامند ہے, کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور خدا کے فضل و کرم سے پنجے تنے پاک کی نظروں کی چھاؤں میں کربلا کے شہداء کے دعاؤں کا اثر ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے توکل پر برقرار رکھا. جس کی مثال یہ ہے, جب تک اللہ دیا نہ کہا جائے اس قوم میں ایک کاسب بھی کھانا شروع نہیں کرتا کسی بھی دعوت میں. اب بعض لوگ جن کو معلومات نہیں ہے وہ دوسروں کا دیکھا دیکھی, غیروں کا دیکھا دیکھی, بنا اللہ دیا کے بھی فرش سے عرش پر بیٹھنا چاہتے ہیں, جبکہ وہ ہو نہیں سکتا. بنا توکل کے انسان فرش سے عرش تک نہیں پہنچ سکتا. توکل ہی ہے جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے, یعنی اس کے تمیز کو بلند کرتا ہے. توکل انسان کے روح کو ترقی دیتا ہے, انسان کی صحت کو ترقی ہوتی توکل سے. توکل سے انسان کے فیصلوں کو مضبوطی ملتی. بنا توکل کے انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے بنا سر کے انسان کا جسم, کہ سر میں 5 معراج. کیا ہے 5 معراج؟
جیسے تمام راتوں میں شب معراج کا مقام کیوں خاص ہے؟ کیونکہ وہ بڑا بزرگی کا لمحہ رہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنت اور دوزخ کی سیر کر کے خدا کا دیدار کیا. اس وجہ سے شب معراج کا مقام بہت افضل. اور انسان کے سر میں کہاں ہے معراج؟ ایک نہیں 5 معراج وہ سر میں. اور سر میں کیا ہے؟ معراج کیسا ہے؟ سارے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل. اور انسانوں میں سب سے افضل کیا ہے؟ اس کا سر ہے. سر سلامت تو پگڑی ہزار. سر بڑا سردار کا. تو سر میں کیا ہے؟ جب سب سے زیادہ سینسس سر میں ہے, دیکھنے کی صلاحیت سر میں ہے, یعنی ایک معراج جس سے خدا کا دیدار ہو سکے گا, جنت اور دوزخ دکھے گی, تو وہ نظر سے ہی. تو نظر پر ایک شعر یاد آتا ہے, الفت نظر بے اثر ہو گئی, نظر کو نظر کی نظر ہو گئی. مطلب نظر سے نظر کو نظر ہو گئی. کسی کی نظر لگ گئی کہ ہماری نظر میں اب دنیا زیادہ ہونے لگی ہے, جبکہ ہمارے بزرگوں کی نظر میں دنیا زیادہ نہیں, ایک معمولی چیز تھی. میٹیریلزم معمولی چیز تھا, دکھاوا ایک امتحان تھا. آج ہمارے پاس دکھاوا ایک پسندیدہ ہو چکا ہے. تو آج دیکھیے کہ سب سے بڑی معراج کیا ہے ہمارے سر کی؟ ہماری نظر. اس نظر سے ہم, جو دنیا کی سب سے تیز رفتار راکٹ ہے, وہ چاند میں پہنچنے کے لیے کچھ سیکنڈ لیتی ہے یا سیکنڈ کا کچھ حصہ لیتی ہے, لیکن ہماری نظر اس میں سے 1000 درجے زیادہ رفتار سے چاند تک پہنچ جاتی ہے, آسمان تک پہنچ جاتی ہے, اور مومنوں کی نظر خدا تک پہنچ جاتی ہے, جس پر اللہ کا احسان ہے. گروہ مہدویہ قائم ہے, قیامت تک قائم رہے گی. اچھا, اور ایک معراج کیا ہے سر میں؟ سر میں اور ایک معراج ہے انسان کا سوچنا, دماغ. تو انسان کا خیال کتنی تیزی سے کام کرتا ہے دیکھیے. اردو میں ایک لفظ ہے ادراک. آپ لوگ اگر اردو میں اگر اونچائی کی اردو پڑھیں تو ادراک آپ کو اس کے معنی نہیں معلوم ہوں گے. ادراک کے معنی ہے امیجنیشن. اگر آپ چار مینار کا نام کوئی آپ کے سامنے لے تو آپ کے نظروں کے سامنے اس نام کے ساتھ اس کا چہرہ آ جاتا ہے. چار مینار یعنی آپ کب گئے تھے, کیا ہے وہ, اس کو ادراک کہا جاتا ہے. تو دماغ کی رفتار بہت تیز ہے جس کو کہتے ہیں خیال. اور دوسری معراج ہو گئی دماغ کی رفتار. پہلی معراج کیا ہے؟ نظر کی رفتار. دوسری معراج دماغ کی رفتار. تیسری معراج کیا ہے انسان کے سر میں؟ زبان. جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ سے کلام کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے تو ہکلاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اجی انہوں تو ہکلاتے ہیں, پھر اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر زبان میں پکارنے والے کی فریاد سنتا, چاہے مدراسی اپنی مدراسی زبان میں پکارے, ملباری اگر اپنی ملباری زبان میں پکارے. کیونکہ مہدی علیہ السلام جب بیان فرماتے تو سننے والے ہر جگہ کے رہتے تھے, تو ان کو اپنے اپنی زبانوں میں سنائی دیتا. لوگوں کو یقین نہیں ہوا. اب ایک ایپ نکلنے والا ہے جس میں ایک ایئر فون بات کرنے والے کے سر پہ اور ایک ایئر فون سننے والے کے سر پہ. کہنے والا جس زبان میں کہے سننے والے کو اس کی زبان میں سنائی دیتا ہے. وہ ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے, ایک ایپ ہے اس کا. تو جن باتوں پر اسلام پر اعتراض ہوا, قرآن مجید پر اعتراض کیا پرایوں نے کہ بھئی یہ قالین کیسے اڑ سکتی ہے, یہ ایک جگہ معراج جو ہے ایک ہی رات کے کسی لمحے میں پوری زمین آسمان کی سیر کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, اسکائپ میں دیکھ لیجئے کہ جوپیٹر سے جا کر, مارس سے جا کر لوگ اسکائپ پر بات کر رہے ہیں. تو جب آج کے زمانے میں یہ گندے بندوں کی ایجاد سے ہم دوسرے پلانٹس کا نظارہ کر رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نورانی ہستی نے جب پلانٹس اور گیلیکسی کے بارے میں سنایا تو کیا وہ بلیویبل ہے؟ نہیں ہے. بتائیے, ضرور بلیویبل ہے. وجہ کیا ہے؟ آج سائنس بتا رہی ہے کہ اسلام کتنا پاورفل. وہ اس وجہ سے کیونکہ اسلام توکل ہے, اور ہم نے اس توکل پر اسلام کے تمام کرامات کو, تمام انبلیویبلز کو بلیو کیا,
اور آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ تم نے سچ کیا، صحیح کیا. تو دوسری رفتار کیا ہے؟ خیال. آج خیال قرآن مجید کا سب سے افضل ہے، مومن کا سب سے افضل ہے. اور تیسری معراج کیا ہے؟ زبان. تو موسیٰ علیہ السلام بچپن میں آگ نگل لیے اور ان کو ان کی زبان پر آگ کے چھالے کی وجہ سے لکونت تھی. لکونت کہتے ہیں آگ، ہکلتے تھے آپ، لیکن اللہ بات کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ان کا ہکلنا بھی پسند رہا. تو مومن چاہے ٹیڑھا ہو کہ آڑا ہو یا پھر بیمار ہو یا صحت مند ہو، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ اسی لیے مہربان ہوتا ہے کیونکہ اس میں توکل. موسیٰ علیہ السلام توکل کرے اسی لیے فرعون کا سامنا کیا. آج ہمارے لوگ معمولی لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں نہیں ڈرے کیونکہ ان کا توکل اچھا تھا. آج ہمارے لوگوں کا توکل کم ہو گیا. ہمارے زنانے پرایوں کے عاملوں کے یا پھر تعویذوں کے یا پھر بدعتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، بڑی ہی مایوسی اور اندھیرے والی بات ہے. ہمارے معاشرے کو اس سے دور رہنا چاہیے. امامنا مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفید کاغذ پر کالی لکیر کھینچے مجھ میں سے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاہن لا من امتی، جھوٹا اور گناہگار جو جادوگر ہے وہ میری امت میں سے نہیں. تو مہدی علیہ السلام کے پاس کو جاتے تو آپ اس کو سختی سے یہ بولتے کہ تم خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کر لے گا. یہی توکل. ہم خدا کے نہیں ہوں گے تو خدا ہماری حفاظت کیوں کرے گا؟ بھائی دیکھیے، آپ اگر آپ سچے مومن ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو بیجا تکلیف نہیں دے سکتی. وجہ کیا ہے؟ آج تین سپر پاورز افغانستان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. پچھلے مہینے روس میں ایک سیمینار ہوا جس میں چین کے صدر، یو ایس کے صدر اور روس کے صدر تینوں نے مل کر افغانیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے امن کا ہاتھ ملائیے تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو خلفشاری ہے دور ہو سکے. تو یہ اللہ کے فضل سے مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کی تاثیر ہے، وہ توکل کا اثر ہے کہ دنیا کے موجودہ سپر پاورز، تینوں سپر پاورز، ایک ہے روس، ایک ہے چین اور ایک ہے یو ایس، تینوں نے مل کے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ لوگ واسطے اللہ کے ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ آپ یہ جنگ اور یہ خلفشاری، یہ دشمنی ختم کریں. اب آپ بولو گے کہ میاں یہ لوگ تو جو ہیں خدا کو نہیں مانتے، پھر واسطے خدا کے کیسے بولیں؟ اب تو بات ظاہر ہو گئی ہے کہ روس میں بھی پوتین نے اللہ کا نام لے لیا اور اس نے ایک آیت بھی سنائی، اور امام حسین کا نام اوباما کے نام پر چلا گیا کہ اس نے کہا کہ میں بارک حسین اوباما. جب اس نے حلف لیا صدارت کا تو اس نے اس نام سے حلف لیا کہ میں بارک حسین اوباما. تو امام حسین کا نام، توکل کا نام وہاں بھی پہنچ گیا. اب چین کا رہا سوال، اللہ کے فضل و کرم سے آج کل میں وہاں بھی پہنچ جائے گا، لیکن وہ لوگ پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کے پاس اس سیمینار میں. کون سے والے؟ پچھلے مہینے جو سیمینار ہوا ہے ماسکو میں، اس سیمینار میں پہنچ کے کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ سے معروضہ رکھتے ہیں کہ آپ آپسی نا اتفاقیاں دور کریں اور ملنسار رہیں. تو افغانیوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں ایک شرط ہے کہ ہمیں توکل اور اسلام کا تہذیب کا ایک انداز اور قانون چاہیے. تو سب سہمنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست ان کا معاہدہ ہے. لوگوں نے اس کو انکار کیا. بہرحال انکار تو قیامت تک جاری رہے گا شاید، کیونکہ اچھی چیز کو ناپاک ذہن ابھرنے نہیں دے سکتے. ناپاک ذہن سے مراد ساری دنیا میں بد جانور کھانے والے ہیں، اور ساری دنیا میں شراب پینے والے ہیں، ساری دنیا میں طرح طرح کے جو ہے برائیاں ہیں، اور سب مل کر اچھے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھے کون ہیں؟ آپ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، پاک کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں. اور ان میں بھی دیکھیے کہ سارے مومنین سب کے جو ہے ہمیشہ نشانے پہ رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مومنین ان میں بھی بہت خاص ہیں، ان کا بھروسہ بھی خاص ہے. تو انسان کے سر میں کیا ہے؟ 3 معراج. ان کی زبان سے، مومن کی زبان سے بھی خدا کا توکل، اللہ دیا پر برقراری ہے.
اب چوتھی معراج کیا ہے سر میں؟ آپ دیکھیے انسان کی چوتھی معراج ہے اس کے سر میں وہ صلاحیت جس کو آپ کہتے ہیں سکس سینس بھی سر سے ظاہر ہوتی ہے، جس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے احادیث میں یاد کیا گیا۔ آپ اگر غور کریں وہ میڈیٹیشن میں جو ذکر اللہ ہے اس میں حاصل ہوتی ہے وہ چیز۔ اور پانچویں اور اہم جو بات ہے معراج کی، اس کا ماتھا پیشانی۔ تو پیشانی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آ کے آدم دمید او روح را، پیشانی پر آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو، اسی لیے کیا کہتے ہیں خندہ پیشانی، مطلب روشن پیشانی۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے ماتھے پر چاند چمک رہا۔ اللہ کے نبی کو پیدا ہونے سے 1 سال پہلے ان کے والد کو ایک بہت بڑی زنانہ نے، ایک بہت بڑی جادوگر زنانہ نے دیکھا، ان کے پیشانی پر محمد کا نور چمک رہا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ اور حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ بی بی آمنہ ہے موجود۔ تو اللہ نے وہ نور جو ان کی پیشانی پہ رہا وہ بی بی آمنہ کے جسم اطہر میں داخل فرمایا اور ساری دنیا کو اس نور نے روشن کیا۔ تو 5 معراج سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ سجدے میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ معراج جھک جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی معراج نماز، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے نماز اس کی معراج۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ، کیونکہ پورے سر کا سردار، جسم کا پورا سردار سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا خدا میری نظر تیرے حوالے، میری خدمت میرے ماتھے پہ جو ہے وہ تیرے حوالے، یا خدا میری سوچ جس سے میں فیصلے کرتا ہوں، میرے سارے فیصلے تیرے حوالے، میرا دماغ تیرے حوالے، یا خدا میری نظر تیرے سامنے میں جھکا چکا ہوں، میرے پلکیں بچھا چکا ہوں، یا خدا میری زبان بند کر چکا ہوں میری دعا کے لیے، تو میرے دل سے فریاد سن لے۔ اور سجدے میں وہ خاموش خدا کی طرف راغب ہو جاتے۔ تو 5 معراج ایک سجدے میں جھک جاتے۔ توکل یہ ہے۔ اب وہ سجدے میں مولا مشکل کشا پر عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک بڑا وار کیا تلوار کا، اور سجدے سے امام حسن ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا کا سر اٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا کیا؟ اور ایک بار تلوار کا وار ان کے سر پہ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ نماز توڑ کے بھاگا، اور اس کے بعد دوسرے صحابیوں نے پوچھا کہ اسے کیوں آپ نے نہیں روکا؟ امام حسن کے بازو وہ نماز پڑھ کے بھاگا، تو کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز توڑ کے اسے پکڑ لینا۔ تو فرمایا کہ میرے بابا معراج میں تھے، اور ان کی معراج 2 سجدوں کے بعد نماز مکمل ہوتی تو کامیاب رہتی۔ تو لائق اولاد وہ ہے جو ماں باپ کی خبر کی تیاری کو پوری کرے، آخرت کی تیاری، حشر کی تیاری کو پورا کرے، اور نماز ان کے حشر کی تیاری ہے۔ وہ جب سجدے میں سر رہا، ان پر تلوار ہوئی تو ان کی نماز سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو میں بیٹا ہوں، میں ان کی نماز پوری کرنے آگے بڑھ گیا، میں قاتل کو پکڑنے کے لیے پیچھے نہیں بھاگا۔ امام حسن نے یہ فرمایا۔ تو ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ جو بزرگوں نے ادھورا اگر آپ سمجھتے ہو نہیں کیا ہے، وہ آج کے زمانے سے ہم پورا کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، تو ہم کمپیوٹر پر وہ زمانے کی باتیں پوری کر دیں، عام کر دیں، مطلب وہ جو ادھوری رہ گئی ہیں تبلیغ وہ پوری کر دیں۔ جو آج کے زمانے میں سائنس نے ترقی کی ہے اس کو ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے بتائیں کہ قرآن نے یہ 1400 سال پہلے ترقی بتا دیا۔ تو کیا ہوا؟ 5 معراج سجدے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو انسان کے زندگی کا سب سے بڑا نذرانہ ہے سر۔
बंदगी मियां शाह खुरमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, एक सर तो क्या 100 सर भी हो तो राह खुदा में निसार हो जाए। और बगैर सर के उन्होंने नमाज पढ़ के ये पूछा, या अल्लाह अब मेरा सर मुझसे जुड़ गया है, क्या आपको नामंजूर है? तो फरमाया, हमें मंजूर है आपका सर, लेकिन एक अमानत के तौर पर कुछ वक्त के लिए हम रख रहे हैं, आपके साथ आपके 100 सरों को हम मंजूर करेंगे। तो बंदगी मियां की नमाज हुई, सर के शहीद हो जाने के बाद एक नमाज सर ने अज़ा दी, एक सर ने इकामत कही, बंदगी मियां के सर ने नमाज पढ़ा। तो क्या है मेराज? सर। और वो जब सर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे में चला गया तो उनकी पीठ पे इमाम हुसैन जाके बैठ गए। तो 72 मरतबा सुबहान रब्बिल आला बिहम्दिही फरमाया हुजूर ने। मतलब ये कि हुजूर को ये ख्याल आया कि अगर सजदा पूरा जल्दी किया जाए तो इमाम हुसैन पीछे हैं पीठ पर, वो गिर सकते हैं। तो नमाज जब इमाम हुसैन पीठ पे से हट गए तो सजदा मुकम्मल किया और नमाज पूरी करने के बाद सहाबा ने रोका, फरमाया कि आप नबी की पीठ पर बैठ जाते हो, नमाज दराज हो जाती है, तो आप ऐसा मत बैठा करो। तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन को कुछ मत कहो, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। फिर इमाम हुसैन की औलाद में मेहदी अलैहिस्सलाम का आना क्या है? दोबारा हुजूर की रौनकें जाहिर होना। तो 5-5 मेराज, किसकी मेराज है? वो भी हुजूर की मेराज, और वो सजदे में है और उन पर इमाम हुसैन। तो मतलब कितना बड़ा मकाम है ये तवक्कल का, कि तवक्कल की आला मंजिल पर इमाम हुसैन बैठे हुए। और उस तवक्कल के घराने को अल्लाह ताला ने मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से फिर से रोशन फरमाया। शायर ने क्या खूब कहा है, आना तेरा अल्लाह के आने की है ताबीर, ऐसे तो हुए हैं कोई दो चार ही आने। मूसा की खबर दी है कि मैं तूर से आया, साइर को चमका है मसीहा को दिखाने, फारा की चोटी से हुआ फिर वही जाहिर, आगोश में जिसको के लिया खारे हिराने, वल्ला वही नूर जीवनपुर में फिर आज है, जलवा नुमा जुल्मत बातिल को मिटाने। मतलब ईसा ने और मूसा ने, हुजूर ने जो बताया, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने उसको मिला के उसको और रिफाइंड करके सुना दिया। तो मतलब क्या है कि आज सबसे अपग्रेडेड और सबसे अपडेटेड कोई कौम है तो कौम महदविया। स्पिरिचुअली, मैं आपको मटेरियलिस्टिकली नहीं बोल रहा हूं बल्कि स्पिरिचुअली, और सबसे रिफाइंड अगर कोई तरीका है तो वो तवक्कल का कौम महदविया का तवक्कल है। ये एक फकीर का चैलेंज नहीं है बल्कि पूरे बुजुर्गों का चैलेंज है कि ऐसी बेहतरीन तवक्कल की मिसाल कायनात में नहीं मिल सकती कि 5-5 मिराज के सबको हम कफन पहना देते हैं। ये क्या है? ये पगड़ी नहीं है, 7 बार इसके फेरे होते हैं। इसमें बोलते हैं कि हम अपनी दुश्मनियों को भी कस दिए हैं, दूसरे फेरे में बोलते हैं कि हम एक दूसरे के नाराजगियों को भी कस दिए हैं, तीसरे फेरी में कहते हैं कि हम अपने नाज को भी कस दिए हैं, चौथी फेरी में कहते हैं कि हम अपने पसंद और नापसंद को कस दिए हैं, फिर 5वीं फेरी में कहते हैं कि हम अपनी पसंद के साथ साथ हम अपने फैसलों को भी कस दिए हैं, खुदा की नजर हम तवक्कल कर दिए हैं। 6वें फेरी में कहते हैं कि हम इस जहां के तमाम तर परेशानियों को इसमें कस दिए हैं कि आज हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हम अल्लाह के हवाले हैं। और हम 7वीं फेरी में कहते हैं कि ये कफन, ये सफेद जो है ना, हमने अपने गुमराहियों को इस पर ढांप दिया है, हमने अपनी गुमराहियों का जनाजा निकाल दिया है, हमने गुनाहों का जनाजा निकाल दिया है, हम उस पर ये कफन बिछाए हैं कि हम अपने ये सर का जो कफन है ये हम अपने सारे जितने भी गुनाह रहे, गुमराहियां रहे, उस पर बिछा दिए, उसकी लाश बना के, उसका जनाजा बिछा के हम इस पर पूरा उड़ा दिए हैं। आज हमारे पास फकीरी में तवक्कल ही है, वरना फकीरी नहीं है। इसलिए मैंने आज तक अल्लाह के फजल करम से ये कोशिश किया है कि हमारा नौजवान भी वैसा तवक्कल में आला हिम्मत बने, ज़र्फ वाला बने। मैं मुबारकबाद देता हूँ न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, और जहां जहां से लोग सुन रहे हैं, तमाम मर्दानों को और जनानों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि यू ऑल आर सुपीरियर, क्योंकि आप लोगों ने एक सच्चे इमाम को अपनाया है, एक सच्चे घराने को अपनाया है, एक सच्चे नबी को अपनाया है,
ایک سچی کتاب کو اپنایا ہے، ایک سچے خدا کو اپنایا ہے، آپ تمام کا اللہ کے فضل و کرم سے اقبال بلند ہو جائے، آپ تمام لوگوں کے فیصلے نکھر جائیں، آپ تمام لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں، آپ تمام لوگوں کی روحیں روشن ہو جائیں، آپ تمام لوگوں کے دل گلزار ہو جائیں، آپ تمام لوگوں کے صحت سرشار ہو جائیں ایمان سے اور کامیابیوں، اور آپ لوگوں کی صحت مضبوط ہو جائے، آپ تمام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہو جائے جس زندگی کی آرزو بزرگان دین نے ہمارے حق میں کی ہے۔ میری خدا سے یہ فریاد ہے، آپ تمام لوگوں کو مبارکباد ہے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کہ توکل کریں، روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ بن سحری روزے نہ رکھیں کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے، مئی کا مہینہ آنے والا ہے اور مئی کے مہینے میں ساری دنیا میں گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ شاید نیوزی لینڈ میں اوشینک موسم ہوتا ہے، شاید کوپن موسم ہوتا ہے آپ کے آسٹریلیا میں، شاید میڈیٹرینین موسم ہوتا ہے مڈل ایسٹ اور آپ کے یورپ میں۔ ان کے مہینوں کے لحاظ سے بھی مئی میں شروعات ہو جاتی ہے گرمیوں کی، سوائے سویڈن کے اور نارڈک کنٹریز کے علاوہ۔ اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو شاید وہ لوگ روزوں میں سحری بھی نہ کریں تو روزے ہو سکتے ہیں، لیکن بنا سحری کے روزے گرما میں نہ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی صحت خدا کی امانت ہے، آپ کی صحت بزرگوں کی امانت ہے، لاپرواہی نہ کریں، اور جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے مہدویت کی سب سے بڑی سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ مہدی علیہ السلام نے 2 فقیروں کو آزو بازو بیٹھ کر بات کرتے ہوئے سنا تو روک دیا، فرمایا کہ فرشتوں کو فرصت دو اور نزدیک مت بیٹھو، دور بیٹھنے سے تم دونوں خدا کی یاد میں رہو گے ورنہ دونوں الجھ جاؤ گے سماجی مسائل میں۔ تو سماجی مسائل میں الجھنا نہیں ہے بلکہ دین میں سلجھنا ہے، ذکر میں توکل میں سلجھنا۔ آخر میں آپ تمام دور دراز سمندر پار بیٹھے ہوئے یا پہاڑوں پار جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا آسمانوں پار ابر پار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ آپ تمام کے زندگیوں میں آپ لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ عنایت فرمائیں، اگر آپ لوگوں کے لیے اس کا مستقبل بہتر ہے، اور آپ تمام کی اولاد کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ایمان پر قائم رکھے، حشر کے میدان تک قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اجازت خدا کے حوالے، شب بخیر۔ جی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے مرشدہ مولانا حضرت سید علی مرتضیٰ فراز مستحضی میاں صاحب قبلہ، جو ہم سب کو اپنے بہترین اور سادے انداز میں جو ہے توکل پر مخاطب فرما رہے تھے۔